ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات۔ ناظرین، اس وقت عالمی میڈیا میں چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے سلسلے میں آپ مسلسل دیکھ رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے، بلکہ چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کافی عرصے سے چل رہی ہے، لیکن کرونا وائرس کی عالمی وبا اور امریکہ میں آنے والے اس وقت صدارتی انتخابات نے اس تناؤ میں مزید اضافہ کر دیا اور حالیہ دنوں میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان لفظوں کی جنگ برابر جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی چین پر تنقید کرنے میں آگے رہے ہیں۔ وہ مسلسل تنقیدیں کرتے رہے ہیں اور اکثر یہ بات دہراتے رہے ہیں کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تنقید زیادہ تر اس بات پر مرکوز رہی ہے کہ کرونا وائرس کے سامنے آتے ہی چین اسے روکنے میں ناکام رہا، اور اس کے علاوہ چین کی لیبارٹریوں کے محفوظ ہونے پر بھی وہ سوالات اٹھاتے رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے چین کے وزیر خارجہ اینگ ای نے صحافیوں سے بات چیت میں غیر معمولی طور پر سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ چین کو کولڈ وار یعنی سرد جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ میں متعدد سیاسی قوتیں چین اور امریکہ کے تعلقات کے ساتھ کھیل رہی ہے اور دونوں ملکوں کو ایک نئی سرد جنگ کے جانب دھکیل رہی ہے۔ ناظرین، میں وضاحت کرتا چلوں، یہ کولڈ وار اور سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ سرد جنگ کی اصطلاح دوسری جنگ عظیم یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے بیچ استوار ہونے والے رشتے کی نوعیت کے لیے استعمال کی گئی۔ سرد جنگ نے عالمی سیاست کو کئی دہائیوں تک متاثر کیے رکھا اور اس کی وجہ سے بہت سے عالمی بحرانوں نے جنم لیا۔ دراصل دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا دو بلاک میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک امریکہ اور اس کے اتحادی کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام کے وہ حامی تھے، اور دوسری طرف سوویت یونین اور اس کے اتحادی جو کمیونزم نظام کے حامی تھے، اور اس کو بنیاد بنا کر دونوں قوتیں عالمی سیاست پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ استعمال کرنے لگے اور اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہر موقع کا فائدہ اٹھانے لگے۔ ایک طرف سوویت یونین کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی اور دوسری طرف امریکہ کے پاس دنیا کے جدید ترین اسلحہ اور ہتھیارات تھے، اور دونوں دنیا پر اختیار اور کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، سفارتی زبان میں تین قسموں کی جنگیں ہوتی ہیں۔ ایک ہاٹ وار یعنی گرم جنگ، یہ مکمل جنگ ہوتی ہے، اور یہ جنگ اس وقت ہوتی ہے جب مذاکرات ناکام ہو چکے ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے افواج برسر پیکار ہوتے ہیں۔ دوسرے وارم وار، یہ وہ جنگ ہے جہاں ابھی مذاکرات ابھی تک ناکام نہیں ہوتے اور چل رہے ہوتے ہیں اور امن کی بھی امید ہوتی ہے، لیکن دونوں طرف سے فوج اور نیوی مکمل متحرک ہوتے ہیں اور اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور تیسری جنگ ہے کولڈ وار یعنی سرد جنگ۔ یہ امریکہ اور سوویت یونین کے 1945 سے لے کر 1980 تک، جب سوویت یونین ختم ہوا تک تعلقات کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاح ہے، اور اس دوران دونوں ممالک کبھی بھی ایک دوسرے سے آمنے سامنے جنگ نہیں لڑ رہے تھے، کیونکہ دونوں کو پتا تھا کہ اس کے بہت ہی بھیانک نتائج نکلیں گے، لیکن پھر بھی وہ اپنے نظریات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے دوسری ریاستوں کو استعمال کرتے تھے جو اپنے نظریات کے اور یہ اپنے نظریات کے لیے ان کی مدد کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جنوبی ویتنام کمیونزم کے خلاف تھے اور انہیں جنگ کے دوران امریکہ کی مدد حاصل تھی۔ دوسری طرف شمالی ویتنام کمیونسٹ تھے اور وہ جنوبی ویتنام والوں سے لڑ رہے تھے اور انہیں اس وقت روس مدد فراہم کر رہا تھا۔ اب اسی طرح افغانستان میں آپ دیکھیں گے تو امریکہ باغیوں کو سوویت یونین کے خلاف مکمل مدد فراہم کر رہا تھا، لیکن کبھی یہ دونوں لڑنے کے لیے آمنے سامنے نہیں آتے تھے، اس لیے کہ معلوم تھا کہ پھر اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے۔ تو بہرحال یہ تھی سرد جنگ کے سلسلے میں تھوڑی سی تفصیلات جس سے آپ کو آگاہ کرنا میں نے مناسب سمجھا۔ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت۔
ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا چین اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی دوریوں کے تعلق سے، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور کیا اس وقت صورتحال ہے۔ بہرحال اتنی بات تو طے ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ جاری تلخ بیانات آنے والے دنوں میں دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان کشیدگی میں اور زیادہ اضافہ کرنے والا ہے۔ اس کے صاف اشارات مل رہے ہیں، اور رائے عامہ کے جائزوں سے اس وقت یہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں اپنی مقبولیت کھو رہے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے میں ناکامی پر ان کے خلاف اس وقت تنقیدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ وہ ظاہری منظرنامہ ہے جو اس وقت سامنے آ رہا ہے، اور امریکہ میں چین مخالف جذبات میں اضافہ مستقل ہو رہا ہے، بلکہ اس وقت سے ہو رہا ہے جب صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد چین کے خلاف تجارتی جنگ شروع کر دی تھی۔ کرونا وائرس کی وبا کے پہلے میں جب چین کی مجرمانہ غفلت کی بات کی جاتی ہے تو ٹرمپ کا لہجہ بھی مسلسل بدلتا رہا ہے۔ کبھی وہ صدر شی جن پنگ کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اور کبھی وبا کو چینی وائرس قرار دے کر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اب صدر ٹرمپ مکمل چین کے خلاف ہیں اور وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ چین سے نقصان پورا کروائیں گے۔ تو دیکھا جائے امریکہ کی دونوں پارٹیاں اس وقت، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک، دونوں پارٹیاں اپنے انتخابی فائدے کے لیے، پولیٹیکل فائدے کے لیے چین کی دشمنی پر متفق ہیں۔ اور اب دیکھنا ہے کہ نومبر تک جب ووٹروں کی ناراضگی مزید بڑھ چکی ہوگی اور وہ غربت کی دلدل میں مزید دھس چکے ہوں گے، تو ایسے وقت میں ان کے ووٹ بتائیں گے کہ ان کے نزدیک اصل مجرم کون ہے۔ اور ان سب کے بیچ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جب امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اٹلی سمیت یورپ کے بیشتر ملکوں سے آنے والوں کے لیے اپنی سرحدیں بند کر رہا ہے، تو اس وقت چین نے کہا تھا کہ وہ طبی عملہ، آلات اور امدادی سامان اٹلی روانہ کر رہا ہے، جو کرونا وائرس کی عالمی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر چین کی حکمت عملی کیا رہی۔ اس کے علاوہ چین نے ایران اور سربیا کو بھی ایسے نازک مواقع پر امداد فراہم کی جب چین خود اس وبا سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی کی تگودو میں تھا، جس سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو رہی ہے کہ چین کا منشا یہ ہے کہ اس بحران سے وہ ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرے، اور یقینی طور پر ایک ایسی جنگ ہے جس میں ظاہری طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امریکہ اس وقت بری طرح شکست سے دوچار ہو رہا ہے، اور اس کے سپر پاور ہونے پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور چین اس لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اس کشیدگی سے، اس بحران کی حل اور اس سے ابھر کر سامنے آنے والی دنیا پر اثر پڑے گا۔ وائرس پر جب قابو پا لیا جائے گا تو چین کی معیشت کا دوبارہ اٹھنا دنیا کی تباہال معیشت کو بحال کرنے میں اہم عنصر ثابت ہوگا۔ ماہرین کے مطابق کرونا وائرس کی عالمی وبا امریکہ کی عالمی برتری کا امتحان ہے۔ اب تک امریکہ اس امتحان پر پورا نہیں اتر سکا ہے۔ ایک طرف امریکہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے تو دوسری طرف چین بڑی سرگرمی اور انتہائی مہارت سے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس وبائی بحران میں اپنے آپ کو عالمی لیڈر ثابت کرنے میں امریکہ کی ناکامی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ بہرحال یہ وہ منظرنامہ ہے اور صورتحال ہے۔ بہرحال اب وقت ہی بتائے گا کہ اس کے بعد عالمی منظرنامے میں کیا اہم تبدیلیاں واقع ہوتی ہے اور انسانیت کو مزید کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دنیا میں آگے سپر پاور بن کر کون سی طاقت ابھر سکتی ہے، امریکہ کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ بہرحال یہ سب باتیں وہ ہے جو آنے والے بہت جلد دنیا کے سامنے یہ باتیں ظاہر ہوگی، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ بس انہی پر اپنے میزبان کو آپ اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔